اکتوبر 2008 کی ایک دوپہر میں 2 بجے کے قریب پولیس موبائلوں کا ایک قافلہ مواج کوٹ میں ایک قتل کی جائے وقوع کے دورے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک سفید ٹویوٹا کرولا میں 2 نوجوانوں نے گاڑی قافلے کے آگے لاتے ہوئے شرارتاً زگ زیگ چلائی۔ 1 ماہ پہلے ہی ڈی ایس پی سے ایس پی بننے والے راؤ انوار قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ پچھلی گاڑیوں میں سے ایک میں آنے والے پولیس آفیسر کے مطابق راؤ انوار اس گستاخی پر طیش میں آ گئے اور حکم دیا کہ اس گاڑی کو روکا جائے، مگر لڑکے نکل جانے میں کامیاب رہے۔ راؤ انوار کے حکم پر 2 موبائلوں نے گاڑی کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ گاڑی بلدیہ ٹاؤن میں داخل ہو گئی۔ وہ آفیسر یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا تاکہ معاملہ سلجھایا جا سکے، کیونکہ بہرحال لڑکوں نے کوئی مجرمانہ حرکت نہیں کی تھی۔ اچانک گولیوں کی ترتراہٹ سنائی دی۔ جلد ہی وہ کرولا تک پہنچ گئے جسے اب لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ اندر ان میں سے ایک نوجوان کی لاش تھی جسے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے گاڑی میں دیکھا تھا۔ وہ 18 سے 19 سال سے زیادہ کا نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ پولیس نے اسے قتل کیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کس طرح کے لوگ ایسا قتل کر سکتے ہیں۔ نیشنل ہائی وے سے 1 کلومیٹر دور 2 کمروں کے ایک ویران فارم ہاؤس میں غروب ہو رہے سورج کی اس روشنی گولیوں سے چھلنی دیوار پر منعکس ہو رہی ہے۔ یہاں قائد اعظم کی ایک تصویر بھی آویزاں ہے۔ گولیوں کے نشان اور خون آلود قالین گزشتہ ماہ ہونے والے قتل کا باقی رہ جانے والا واحد ثبوت ہے۔ ایک ڈی ایس پی کہتے ہیں 2 لاشیں یہاں ملی تھیں جبکہ 2 دوسرے کمرے سے برآمد ہوئیں۔ ان میں سے ایک لاش نقیب اللہ مسعود کی تھی، وہ نوجوان جس کی گزشتہ ماہ ایک جعلی پولیس مقابلے کی ہلاکت کی وجہ سے راؤ انوار کو ایس پی ملیر کے عہدے سے معطل کیا گیا۔ نقیب اللہ کے قتل تک سندھ کے نام نہاد انکاؤنٹر اسپیشلسٹ نے اپنے کریڈٹ پر موجود پولیس مقابلوں میں ہلاکتوں پر کبھی بھی انکوائری کا سامنا نہیں کیا تھا۔